اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں شہاب احمد اور آپ دیکھ رہے ہو دا غازی لیجنڈ ٹی وی۔ پاکستان کی تاریخ میں کئی ایسے واقعات ہیں جنہوں نے ملک کی سیاست، فوجی طاقت اور صوبائی تعلقات کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ان واقعات میں سے ایک اہم واقعہ بلوچستان میں ہونے والا ہے۔ وہ تنازع ہے جس میں پاکستان کے صدر اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف اور بلوچستان کے طاقتور قبائلی رہنما نواب اکبر بگٹی آمنے سامنے آ گیا۔ یہ کہانی صرف وہ دو شخصیات کی نہیں بلکہ اس کے پیچھے بلوچستان کی تاریخ، وہاں کے قبائل، وسائل اور سیاسی کشمکش کے ایک طویل داستان چھپی ہوئی ہے۔ بلوچستان کی اہمیت۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ پورے ملک کے تقریباً 44% حصہ ہے، لیکن آبادی کے لحاظ سے سب سے کم آبادی والا صوبہ ہے۔ اس خطے کی اہمیت کئی وجوہات کی وجہ سے ہے۔ یہی قدرتی گیس کے بڑے ذخائر موجود ہے، معدنیات کی بہت بڑے مقدار یہی پائی جاتی ہے۔ جغرافیے کے لحاظ سے یہ ایران اور افغانستان کے قریب واقع ہے۔ بحیر عرب تک رسائی اور صوبے کی اسٹریٹجک اہمیت دیتی ہے۔ اسی وجہ سے بلوچستان ہمیشہ سے پاکستان کی سیاست اور طاقت کے کھیل کا ایک اہم مرکز رہا۔ نواب اکبر بگٹی کون تھے؟ بلوچستان کا سب سے طاقتور قبائل اکبر بگٹی سرداروں میں سے ایک تھا۔ ان کے پورا نام نواب محمد اکبر بگٹی تھی۔ وہ بگٹی قبیلے کے سربراہ تھے۔ بلوچستان کے گورنر بھی رہ چکے تھے، بلوچستان کی وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے تھے۔ ایک مضبوط سیاسی اور قبائلی شخصیت تھی۔ ان کی پیدائش 1927 میں ہوئی۔ وہ ایک تعلیم یافتہ رہنما تھے اور انہوں نے اعلی تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کی شخصیت میں دو پہلو نمایاں تھے: قبائلی سردار، سیاست رہنا۔ یہ دونوں پہلو میں پاکستان کے سیاست میں اہم کردار ادا کرنے والے تھے۔ جنرل پرویز مشرف کا پس منظر پاکستان کے فوجی حکمران پرویز مشرف میں سے ایک اہم نام تھے۔ انہوں نے 1999 میں ایک فوجی انقلاب کے ذریعے حکومت سنبھال لی۔ ان کے دور میں دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی، افغانستان میں امریکی مداخلت ہوئی، پاکستان میں کئی سیاسی اور فوجی فیصلوں کے کئی۔ مشرف ایک مضبوط فوجی حکمران کے طور پر جانے جاتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں ریاست کی طاقت مضبوط رہے اور کسی بھی قسم کی بغاوت کو سختی سے روکا جائے۔ بلوچستان میں کشیدگی کی ابتدا 2000 کی دہائی کے آغاز میں بلوچستان میں حالات خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے کئی وجوہات تھے: صوبے کے وسائل کی تقسیم پر اختلافات، مقامی لوگوں کی شکایت، فوجی آپریشنز، قبائلی سرداروں اور حکومت کے درمیان کشیدگی۔ بلوچستان کے کئی رہنما یہ سمجھ جاتے تھے کہ صوبے کے وسائل کے فائدہ مقامی لوگوں کو نہیں مل رہا۔ یہ احساس آہستہ آہستہ سیاسی تحریک میں بدلنے لگی۔ سوئی گیس کا مسئلہ۔ بلوچستان میں سوئی گیس کا ذخائر پاکستان کے سب سے بڑا قدرتی گیس کا ذخائر میں سے ایک تھے۔ یہ گیس پورے پاکستان کو فراہم کی جاتی تھی، لیکن بلوچستان کے بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ گیس ان کے زمین سے نکلتی ہے، مگر انہوں نے اس کے مناسب فائدہ نہیں ملتا۔ یہ مسئلہ بھی صوبے میں غصے اور احتجاج کے ایک بڑے وجہ بن گیا۔ بگٹی اور حکومت کے درمیان اختلافات۔ نواب اکبر بگٹی نے کئی بار حکومت پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے حقوق نظر انداز کیے جا رہے تھے۔ وفاقی حکومت صوبے کے معاملات میں بہت زیادہ مداخلت کر رہی ہے۔ فوجوں کی کارروائی مسئلے کو مزید خراب کر رہے تھے۔ دوسرے طرف حکومت کے موقف تھے کہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانا ناقابل قبول نہیں، امن و امان برقرار رکھنا ضروری ہے۔ یہ اختلافات آہستہ آہستہ شدید سیاسی اور فوجی تنازع میں تبدیل ہونے لگی۔ حالات کا بگڑنا
2004 کے بعد بلوچستان میں حالات مزید خراب ہو گئی. فوجی اور قبائلی جنگجو کے درمیان جھڑپیں ہونے لگی. بعض علاقے میں گیس پائپ لائنوں پر حملہ، فوجی قافلوں پر حملہ، سرکاری تصنیبات کو نقصان جیسے واقعات سامنے آنے والے تھے. حکومت نے ان واقعات کو ریاست کے خلاف بغاوت قرار دیا، جبکہ بلوچ قوم پرست رہنماؤں کا کہنا تھا کہ یہ ایک سیاسی جدوجہد ہے. مشرف کے سخت بیان اور دوران جنرل پرویز مشرف نے اس سخت بیان دیا. انہوں نے کہا اگر کسی نے ریاست کو چیلنج کیا تو اس سخت جواب دیا جائے گا. یہ بیان میڈیا میں بہت زیادہ زیر بحث آیا. بہت سے لوگ نے اس بلوچستان کے لیے ایک سخت پیغام قرار دیا. تصادم کے طرف بڑھتے قدم 2005 تک صورتحال بہت زیادہ کشیدہ ہو چکی تھی. نواب اکبر بٹی اور حکومت کے درمیان مذاکرات بھی ہوئی، لیکن اعتماد کی کمی، سیاسی اختلافات، قبائلی سیاست کی وجہ سے کوئی مستقل حل سامنے نہ آ سکا. نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں فریق آہستہ آہستہ تصادم کی طرف بڑھنے لگے. آنے والا واقعات 2005 اور 2006 سے وہ سال تھے جنہوں نے بلوچستان کی تاریخ بدل دی. انہوں برسوں میں فوجی آپریشن تیز ہوئی. نواب اکبر بٹی پہاڑوں میں چلی گئی. حکومت اور قبائلی قوتوں کے درمیان براہ راست ٹکراؤ. یہ واقعات بعد میں پاکستان کی سیاست میں ایک بڑی موڑ ثابت ہوئی. فوجی آپریشن اور بگٹی کے پہاڑوں میں جانا، آخری لڑائی اور بگٹی کا موت، پاکستان پھر میں رد عمل، مشرف حکومت پر اثرات. پچھلے حصے میں سے ہم نے دیکھا کہ کسی طرح بلوچستان میں کشیدگی آہستہ آہستہ بڑھنے گئی اور حکومت پاکستان اور بلوچ قبائل رہنماؤں کے درمیان اختلافات شدت اختیار کرتی گئی. اس کشیدگی کے مرکز میں دو بڑے شخصیات تھے: پاکستان کی فوج، پرویز مشرف، اور بلوچستان کے طاقتور قبائل، اکبر بگٹی سردار. بلوچستان میں بڑھتی ہوئی مزاحمت 2003 سے 2005 کے درمیان بلوچستان کے کئی علاقوں میں مزاحمت کی. ان میں نئی لہر پیدا ہونے لگی. بلوچ قوم پرست تنظیموں میں اور قبائلی جنگجو حکومت کے خلاف سرگرم ہونے لگی. ان تنظیموں کا کہنا تھا کہ بلوچستان کا قدرتی وسائل پر مقامی لوگوں کا حق ہے. وفاقی حکومت صوبے کے معاملات میں حد سے زیادہ مداخلت کر رہی تھی. صوبے کی ترقی کے منصوبوں میں بلوچ عوام کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. دوسری طرف حکومت کو موقف یہ تھا کہ بعض عناصر ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچا رہے تھے. گوادر پورٹ کا منصوبہ. اس زمانے میں حکومت نے بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر میں ایک بڑا بندرگاہی منصوبے کا آغاز کیا. یہ منصوبہ پاکستان کے لیے بہت اہم سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اس سے تجارت میں اضافہ ہونا تھا، بین الاقوامی جہاز رانی کو سہولت ملنے تھے، بلوچستان میں معاشی ترقی کا امکانات بڑھنے تھے. لیکن بعض بلوچ رہنماؤں کے خدشہ تھا کہ اس منصوبے سے مقامی لوگ کو فائدہ نہیں ملے بلکہ باہر کے لوگ یہی اگر زمینوں اور کاروبار پر قبضہ کر لیا گیا. اس وجہ سے اس منصوبے کے خلاف بھی احتجاج شروع ہو گئی. سوئی میں کشیدگی. بلوچستان کے علاقے سوئی میں کشیدگی ایک نئی مرحلے میں داخل ہوئی. سوئی گیس فیلڈ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اہم تھے، کیونکہ یہی سے نکلنے والے گیس پورے ملک کو فراہم کی جاتی تھی. 2005 میں یہی کئی بار حملے ہوئی. گیس پائپ لائنوں کو نقصان پہنچایا گیا. سرکاری تصنیبات پر حملہ ہوئی. فوجی قافلوں کو نشانہ بنایا. حکومت نے ان حملوں کو دہشت گرد قرار دیا، جبکہ بلوچ رہنما انہوں سیاسی مزاحمت کہتے تھے. فوجی آپریشن کا آغاز. جب حالات قابو سے باہر ہونے لگی تو حکومت نے بلوچستان میں فوجی کارروائی شروع کر دی. پاکستان فوج کے دستے کئی علاقوں میں تعینات کئی، خاص طور پر ڈیر بگٹی
گوہلی سوئی میں ان علاقوں میں سرچ آپریشن شروع ہوئی اور حکومت نے دعویٰ کیا کہ وہ قانون کا عملداری قائم کرنا چاہتی ہے۔ نواب اکبر بٹی کا رد عمل۔ ان حکومت کے ان کارروائیوں پر سخت اکبر بٹی رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں فوج آپریشن مسئلے کا حل نہیں، حکومت کو سیاسی مذاکرات کرنے چاہیے، بلوچ عوام کے حقوق کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ ان کے حامیوں بھی مختلف علاقوں میں احتجاج شروع کر دیا، حالات مزید خراب ہو جائے تھے۔ 2005 کے وسط تک حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو چکی تھی۔ فوج اور قبائلی جنگجو کے درمیان کئی جھڑپیں ہوئی، کئی دیہاتوں میں گولہ باری، دھماکے، فوجی کارروائی عام ہو گئی۔ ان دوران ہزاروں لوگ اپنے گھروں سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئی۔ نواب بگٹی پہاڑوں کی طرف جب فوجی کارروائی تیز ہوئی تو نواب اکبر بگٹی نے اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ پہاڑی علاقے کا رخ کر لیا۔ مزاحمت جاری رکھتی، حکومت کو سخت موقف۔ اس دوران پرویز مشرف نے کئی بیانات دیے جن میں انہوں نے واضح کیا کہ حکومت ریاست کا رٹ قائم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی۔ انہوں نے کہا ریاست کو چیلنج کرنے والوں کو سخت جواب دیا جائے گا۔ یہ بیان میڈیا میں بہت زیادہ زیر اثر ہے۔ اگرچہ اس دوران بعض سیاسی رہنماؤں نے مذاکرات کی کوشش بھی کی، لیکن اعتماد کی کمی، سیاسی اختلافات، بڑھتی ہوئی لڑائی کی وجہ سے یہ مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے۔ یوں بلوچستان کے ایک ایسا مرحلے میں داخل ہو گیا جہاں تصادم تقریباً ناگزیر ہو چکا تھا۔ آنے والے کی وجہ سے مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے۔ یوں بلوچستان ایک ایسا مرحلے میں داخل ہو گیا جہاں تصادم تقریباً ناگزیر ہو چکی۔ آنے والے بڑا واقعہ 2006 میں یہ وہ واقعہ پیش آیا جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسی سال فوجی آپریشن مزید شدت اختیار کر گیا۔ نواب اکبر بٹی اور اس پہاڑی غار میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھی اور پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ کو رخ بدل دیا۔ یہ واقعات نواب اکبر بٹی کی موت کا باعث اگرچہ اور بلوچ قوم پرست قیادت کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا اور تنازع کے مرکز میں دو اہم شخصیات تھے، پاکستان کے فوجی صدر پرویز مشرف اور بلوچستان کا طاقتور قبائلی سردار اکبر بٹی، جس نے نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے پاکستان کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ 2006 کشیدگی کا آخری مرحلہ تک بلوچستان میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہوئی چکی تھی۔ مختلف علاقوں میں فوجی کارروائی جاری تھی اور بلوچ جنگجو کی جانب سے بھی حملے ہو رہی تھی۔ فوج نے خاص طور پر ان کے علاقوں پر توجہ دی جائے۔ قبائلی جنگجو موجود تھی جیسے ڈیرے بگٹی، کوہلی پہاڑ علاقے۔ یہ علاقہ قبائلی سرداروں کا منصوبہ مضبوط قلعہ سمجھے جاتے تھے۔ حکومت کا مقصد تھا کہ ریاست کے عملداری کو ہر صورت قائم کیا جائے۔ پہاڑوں میں پناہ۔ جب فوجی کارروائی تیز ہوئی تو اکبر بٹی اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ بلوچستان چلی جائی۔ 2006 میں جب اکبر بٹی کا موت کی خبر سامنے آئی تو پورے پاکستان میں شدید رد عمل دیکھنے میں آیا۔ یہ واقعہ بلوچستان کی تاریخ کے سب سے اہم اور متنازع واقعہ میں شمار ہونے لگا۔ بہت ہی لوگ کے نزدیک یہ صرف ایک قبائلی رہنما کی موت نہیں تھی بلکہ ایک بڑی سیاسی بحران کا علامت تھی۔ بلوچستان کا دارالحکومت کوئٹہ میں سب سے زیادہ احتجاج دیکھنے میں آیا۔ ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آیا اور انہوں نے حکومت کو خلاف مظاہرہ کیا۔ مختلف سیاسی جماعتوں اور بلوچ قوم پرست تنظیموں نے ہڑتالوں کا اعلان کیا۔ کئی شہروں میں دکانیں اور کاروبار بند رہے جبکہ سڑکوں پر جلوس نکلے۔ اس طرح پاکستان کا بڑا شہروں میں کراچی اور لاہور بھی احتجاج مظاہرہ ہوئی۔ طلبہ تنظیموں، سیاسی کارکنوں اور انسانی حقوق کی کارروائی میں اس واقعے کی مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کا مسئلہ کو طاقت کے بجائے سیاسی مذاکرات کے ذریعے
حل کیا چاہتا تھا۔ دوسری طرف حکومت اور اس کے وقت کا صدر پرویز مشرف کے خامیوں کے موقع کے مختلف تھا۔ ان کو کہنا تھا کہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والے ان کے خلاف کارروائی ضروری تھی، اور حکومت نے ملک اور قانون کو برقرار رکھنے کے لیے اقدام کیا۔ نواب بھٹی کی موت کے بعد بلوچستان میں بے چینی اور غصے مزید بڑھ گیا۔ بہت سے بلوچ نوجوان نے اسے ناانصافی قرار دیا، اور یہ واقعہ بلوچ قوم پرست تحریک کے لیے ایک علامت بن گیا۔ سیاسی ماہرین کے مطابق اس واقعے نے بلوچستان اور وفاقی حکومت کے درمیان اعتماد کو شدید نقصان پہنچایا۔ یہی وجہ تھا 2006 کا یہ واقعہ۔ پاکستان سیاسی بلوچ